میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ اس نشست میں روایت کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور روایت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. ایک طرف روایت وہ ہے جس کے ذریعے خواتین کے حقوق سلب ہوتے ہیں, دوسری طرف روایت یہ ہے کہ ہماری روایت یہ نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق سلب ہوں. طلعت صاحب اس میں ایک نقطہ اگر پر شاید زید خان صاحب رسپونڈ کرنا چاہیے. جو چیز میں نے ایک محسوس کی ہے وہاں پہ کہ دیکھیں یہ روایت کی آپ نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو بنیادی طور پر جاہلیت ہے, اس کا پختون ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس جاہلیت کے رسم کو یا اس طریقے کو پختون ولی بنا دیا گیا ہے اور اس کو پختون اقدار بنا دیا گیا. اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو رواج ہے یا پختون ولی ہے لیکن اس کو مذہب کا لبادہ بھی پہنا دیا گیا ہے اور اس کو ایک مذہبی حکم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جج کون کرے گا کہ کہاں پہ کون سی روایت ختم ہوتی ہے, کہاں پر بدعت جو ہے وہ بیچ میں گھس گئی ہے, وہ میں تو نہیں جج کر سکتا. آپ اپنے علاقے میں شاید کر سکتے ہو لیکن اگلی ایجنسی میں آپ بھی نہیں کر سکتے. مثلا یہ تو obvious ہے نا, اگر خاتون کو تعلیم کے لیے نہیں لے جاتے آپ تو لیٹ می آسک کر سکتے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو بڑی روایت کی حامی ہے, بڑی عمران خان صاحب کہتے ہیں اچھی روایتیں ہیں ساری وہاں پہ. میں تو بالکل یہ جو زید خان صاحب نے بات کی اور سلیم صاحب نے بھی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرائبل جو ہمارا بیلٹ ہے خاص کر جو اس وقت پراپر ہماری پختون سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائبل وہ ایریا ہے جہاں خواتین کو ایون باہر گھومنے باہر کام کرنے کی بھی اجازت ہے. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورا اور یہ جو رسوم ہے کچھ نہ کچھ شکل میں تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس وقت اس کے خلاف تو ہماری سوسائٹی میں اتنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ میں نے تو ابھی تک کوئی دیکھا نہیں ہے, کوئی مثال نہیں, جس طرح پنجاب کے میں ہوتے ہیں, جس طرح سندھ میں ہوتے ہیں, جتنی ایشوز آتے ہیں. اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اس وقت اگر انسانی حقوق کے حوالے سے قبائل جتنا اس کا رسپیکٹ کرتی ہے کوئی اور سوسائٹی یا کوئی اور کمیونٹی وہ کرتی نہیں ہے, کیونکہ وہاں ایک بہت مضبوط جرگہ سسٹم ہے, وہاں مظلوم کو اس جرگے میں پروٹیکشن ملتی ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی پرانے خاتون کو جو ہے کوئی بری نظر سے دیکھے. اور یہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کام کیا ہے, شاید ان کے پاس اگر کوئی ہو تو ہمیں رپورٹ کر دے. میں نے تو کوئی میڈیا میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں پڑھی جو قبائل میں کوئی ایسا واقعہ ہوا. اگر آپ کا نام اسد کیسر کی جگہ راشدہ کیسر ہوتا تو تب بھی آپ یہی بات کہہ رہے ہوتے. سر جی میں آپ کو ویسے جاننا چاہ رہا ہوں بالکل میں اس میں خاتون ہو کر اگر آپ اس ایریا سے تعلق رکھتے ہوتے تو سب سے اہم چیز نہیں, میں اس حوالے سے بات کروں, سب سے اہم بات یہ کہ ایک تصور پختونوں کے بارے میں ایک پورٹرائی کیا گیا ہے کہ یہاں تھوڑا ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ہے. میں چلے سے کہتا ہوں کہ جتنی ٹرائبل ایریا اور ہماری پختون جو قومیت ہے جتنی وہ انسانی حقوق پہ بلیو کرتی کوئی اور نہیں کرتی. دیکھو انسانیت کی سب سے اعلیٰ معراج ہے وہ مہمان نوازی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہمان نواز ہمارے پختون ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مظلوم پہ سب سے زیادہ سٹینڈ لینے والے وہ ہمارے پختون ہیں. مجھے ایک مثال دے دے کہ کسی ہاں یہ ایک چیز ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں اور مطلب اس کو جائیداد میں جو حصہ والا معاملہ ہے وہ اس میں اب بھی بات کرنی چاہیے. یہاں میں فریال غور پہ لانا ہوگا. یہ جو روایت کے اوپر بحث ہے, یہ فریال سے میں پوچھتا ہوں, اس کے اوپر ذرا بات کریں. یہ بات ہے کہ ہمیشہ ادھر ہی رک جاتی ہے. یہ واقعی ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر پیش کرنا چاہیں گے. کبھی بھی اپنی جو کوتاہیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, وہ آپ کھل کر سامنے نہیں لائیں گے. اٹ ٹیکس اے ویری بریو پرسن. آپ کو بہت جرأت چاہیے, آپ کو بہت ایک واقعی جس کو غیرت کہتے ہیں وہ غیرت مند انسان ہوتا ہے جو حق مانتا ہے اور حق کو سامنے پیش کرتا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں بزدلی ہے کہ آپ ایک چیز کو یعنی سرے سے ہی کہہ دیں کہ یہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک شخص کا کتا تھا چھوٹا سا, اس نے ایک کتے کا بچہ پالا ہوا تھا. اس نے اپنے گھر کی دہلیز کے باہر, اس دروازے کے باہر اس کتے کو باندھا ہوا تھا. سامنے سے کوئی مسجد کی طرف سے یا کہیں سے وہ ایک دوسرا شخص گزرا اور کتے نے بھونکنا شروع کیا. اس شخص کو یہ برا لگا. اس نے اسی وقت آ کر اپنی بندوق سے اس کتے کو مار دیا. ٹھیک ہے, اب یہ کہانی کتے کی نہیں ہے, یہ کہانی انصاف کی ہے.
ٹھیک ہے. ہم مطلب وی آر لوزنگ دا اسٹوری, مطلب بگر پکچر کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو واقعی انسان اور اچھا انسان اور غیرت مند انسان کہتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک پر لاگو ہونا چاہیے. انصاف یعنی جسٹس از ناٹ فار دا فیو, جسٹس ہیز, اٹ از ناٹ جسٹس اف اٹ از ناٹ فار آل. اس شخص جس نے کتا پالا ہوا تھا, جب اس نے بندوق کی گولی کی آواز سنی, جو وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا مرا پڑا ہے اور جس شخص نے اس کو مارا ہے وہ اپنی بندوق واپس اپنے کندھے پر تان کر نکل رہا ہے وہاں سے. اس نے اس کو روک دیا کہ میرا کتا کیوں مارا, یہ تو ایک بچہ ہے اور اس نے یہ بندھا ہوا ہے, اس نے نہ حملہ کرنا تھا, یہ تو ویسے ہی اس کی تو عادت ہے, یہ تو بھونکتا ہے, جانور ہے. اس دوسرے شخص نے جس نے کتے کو مارا تھا, اس نے جواب میں یہ کہا کہ تم مجھ سے بحث کر رہے ہو, میں تم سے بڑا ہوں, تمہیں یعنی اگر اتنی احترام نہیں ہے میرے عمر کا تو یہ لو اس کا جواب. اور اس نے بندوق دوبارہ سے چلائی اور اس شخص کو بھی وہاں گولی لگی اور اس شخص کی ماں باہر آئی, اس گھر میں سے وہ ماں باہر آئی گولی کی آواز سن کر, اور اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا قتل کس نے کیا ہے. لیکن اس عورت کی گواہی جو ہے وہ جرگے میں نامنظور تھی کیونکہ وہ ایک عورت تھی. تو ہم دیکھو جی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں آپ پروف کے ساتھ بات کریں. یہ واقعہ ہوا ہے, دکھائیں نا جی, وہ پروف اس کی دکھائے. یہ بالکل غلط ہے, یہ ہوا ہے جی, نہیں بالکل غلط ہے, آپ پروف دکھائیں اس کی. میں یہ فرضی کہانی نہیں ہے جی, یہ ہوا ہے. اس آپ کے پنجاب میں وڈیرہ جا کے کتے چھوڑتے اپنی زمیندار پہ وہ کالے ہم پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہے جی. نہیں دیکھیں, بدقسمتی سے ہوا کیا, ساری دنیا یہی سمجھ رہی کہ یہ پختون جو یہ دہشت گرد ہے, ساری دنیا یہ سمجھ رہی کہ یہاں سے فیکٹری بند کی جا رہے ہیں باہر اور وہ ہمیں مار رہے. علن کی یہ دنیا اور یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ وار ہے, پختون نہیں ہے. نہیں پختون کسی چیز سے نہیں بات اس لیے کہ اگر آپ مثال دیکھیں, اس واقعے کی آپ تردید کر رہے ہیں, یہ جو میڈم بات کر رہی ہے کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں صاحب صاحب نے ایک بات کی نا کہ ایجوکیشن, سر میرے اسٹیٹ 60 تک اسٹیٹ تھا جس میں کتوں کے لیے اسپتال تھا, انسانوں کے لیے اسکول تو دور کی بات ہی نہیں تھا, اور جس کا بچہ پڑھنے جاتا تھا اسٹیٹ سے باہر اس کو اس کے گھر مسمار کرتا ہے, وہ سب چیزیں نواب جو تھا وہ ضبط کر لیتا تھا. 60 کے بعد جب اسکول آیا, میں نے خود ہائی اسکول تک کوئی ایجوکیشن میں دیر میں پڑھا ہوں, جس میں لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, کسی کو یہ پتہ نہیں یہ لڑکی یہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے. معاشرے کو جس طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ جب تک آپ مین اسٹریم میں صافی صاحب نے مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ آئسولیٹ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے, یہ ہم اس کے وہ بالکل نہیں کہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتا رہا ہے. جرگے میں ایک عورت گواہی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ یہ سوال کا یہ تھا کہ جرگے میں عورت کی گواہی نہیں ہے. دیکھیں میرے بات سنیں, جرگے میں تو پہلے خواتین جاتے بھی نہیں ہیں. جو ہمارا معاشرہ ہے, میں نے تو کہیں دیکھا نہیں ہے کہ جی اس کو جرگے میں بلایا ہے, اس سے گواہی لیے کہ نہیں لیے. ایک عام تاثر ہے, جس طرح صافی صاحب نے اس کی اشارہ کیا, بدقسمتی سے کیا ہوا کہ جس وقت سوویت یونین افغانستان میں آیا, ہمارے جو کلچر تھا اس کو چینج کر دیا گیا. ہمارے دو سٹیپ تھے, ایک تھا مسجد اور ایک تھا حجرہ. حجرت کو جب ڈیمالش کر دیا اور مسجد کو سب چیز دے دیا, یہ خرابی پیدا ہوئی. تو سوویت یونین کے آنے سے پہلے خواتین جرگے میں نمائندگی ہوتی تھی ان کی؟ نہیں اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں نمائندگی, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تو آپ تو اتنے اندھیرے میں تھے. گواہی دے سکتی تھی, گواہی اس میں ہے, وہ دے سکتے, یہ نہیں ہے کہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ بہت سارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پردے کے پیچھے خواتین آئے, اس نے گواہی دی ہے کسی بھی مرڈر میں جو ہمارے علاقے میں ہوتا ہے. ابھی ہمارے علاقے میں نہیں ہے کیونکہ ہم سیٹل میں آ گئے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, میرے والد صاحب بھی پڑھا ہوا نہیں تھا, میرے ماں بھی نہیں تھی. میں نے ہمارے پختونوں میں باہر, میں بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے پنجاب سے شادی کی, میرے ماں نے میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا. ایک ڈاکٹر سے شادی کی. معاشرت چینج ہوتا رہتا ہے. آپ مجھے پتا چلا کہ آپ پنجاب سے خائف کیوں ہیں. ہاں ظاہر ہے, وہ تو ہوتا ہے. پنجاب میں جب پنجاب میں ہوم منسٹری ہو, پنجاب میں ہوم منسٹری ہو